اگر پی ٹی آئی اصل صورت میں الیکشن لڑ رہی ہوگی اور وہ نہیں لڑ رہی ہوگی، اسٹیٹ کا ایک فیصلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجھے نکلتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی. جتنا مرضی زور لگا لیں یہ 8 فروری کے بعد ہی بات ہوگی. اچھا، اور یہ سپیس کتنی منسلک ہے نواز شریف صاحب کی سیاسی سپیس سے؟ کیونکہ عامر صاحب ابھی حنیف عباسی صاحب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ سادہ اکثریت نہ ملی تو حکومت اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، اور نواز شریف صاحب پہلے بھی قائد حزب اختلاف رہے ہیں، اب بھی رہ لیں گے. جو کاشف صاحب بات کر رہے تھے اس سے شروع کرتے ہوئے، اس پاکستان میں مریم نواز شہروں میں جلسے کرتی تھی اور پیمرا کی طرف سے اور سب کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ اس کا جلسہ نہیں آپ دکھا سکتے، انٹرویو بھی نہیں چل سکتے تھے فار وائل مین اسٹریم میڈیا پہ. اور وجہ پتہ کیا ہوتی تھی کہ یہ سزا یافتہ ہے، عمران خان بھی سزا یافتہ ہے. برابر کر دیں اس بات کو. جب ان کی پارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا، میں کسی سیاسی جماعت کی نہیں کر رہا، یہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تو لہذا مکافات عمل ہے، بھگتیں. ہم اور آپ بات کرتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے یہ بات. یہ جنہوں نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ کریں، ہم ایک دوسرے کے وکیل بنتے ہیں، پھر ہماری بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی جب آپ اس وقت ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا، سوائے ایک فکرے ہونے کے کہ جی وہ مریم نواز تو بین ہے. بھائی کیوں بین تھی؟ اگر آج خان کے لیے بات ہوتی ہے اس کو بھی 5 سال کی سزا ہے، ختم کرا لیں سزا. اس کی نواز شریف کی سزا تھی، کتنے پروگرام ہوئے، بحال ہو گئے. اب ایک آپ رہ اسے گیا، بھگتے کہتے ہیں، نواز شریف صاحب اسے ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں. سو آئی مین میں مکافات عمل کی بات کر رہا ہوں، اور حنیف عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، یہ آپ، میں، ہم میڈیا، سیاستدان جو نواز شریف کے سارے مخالف ہیں، سب نے ان کو چلنے سے پہلے 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم ڈکلیئر کیا. ان کے دل میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے کہ وہ کہیں کہ جناب میں نہیں بننا چاہتا، یا وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے اگر اچھی ہوا بن رہی ہے. اور پنجاب میں تو ہوا ہی بنتی ہے نا، سب سے زیادہ میں اس کی بات کروں گا. ہوا مخالفین نے نواز شریف کی خود بنائی ہے کہ بننے کے لیے آ رہے ہیں، جب آ چکے ہیں تو بنتے جا رہے ہیں. لہذا حنیف عباسی یہ کہیں یا وہ کہیں، ان کی رکاوٹ تب ہوگی اگر پی ٹی آئی اصل صورت میں الیکشن لڑ رہی ہوگی اور وہ نہیں لڑ رہی ہوگی. اسٹیٹ کا ایک فیصلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجھے نکلتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی. جتنا مرضی زور لگا لیں یہ 8 فروری کے بعد ہی بات ہوگی. اس سے پہلے ان کے لیے یہ کلیئرٹی آف انٹینٹ ہے باسی صاحب جو پی ایم ایل این کی جانب سے بتا رہے ہیں، یا میسجنگ ہے، یا پوسچرنگ ہے، یا ووٹر کو ہدایات ہیں کہ پہلے بھی 2013 میں بھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ سادہ اکثریت دو، بیکاز ملک کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، کسی ایک کو مینڈیٹ ملے کہ وہ حل کر سکے. دیکھیں، ایک تو یہ جو مکافات عمل کی بحث ہے نا، میرا نہیں خیال یہ ساختی بحث ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس نے کیا تھا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا. اس وقت شروع ہوئے تھے 2013 میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح اکثریت چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمارے دوست ابصار عالم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس وقت. مجھے یاد ہے جب انہوں نے وہ لاہور سے اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو آج تک کہتے ہیں دیکھا جی رات کو رزلٹ بدل دیے چونکہ نواز شریف نے مانگ لیے تھے. بھائی رزلٹ تو 2018 میں جیتے ہوئے ہرا دیے گئے تھے. یہ آپ اور ہم بحث کرتے رہیں گے، الیکشن اسی طرح کے ہو جانے ہیں. اور مجھے تو یہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے کاف لیگ تھی وہاں پہ 2018 میں، اور وہ ایک میگنیٹ کی صورت میں موجود تھی، تو آپ ذہن میں رکھیے گا اس لفظ کو بھی کہ یہ اسی طرح جو استحکام پارٹی ہے یہ پنجاب میں وہ کاف لیگ والا ان کا ہوگا کہ ادھر ادھر بٹھانے کے لیے دیکھیں گے حالات کو، ماحول کو. آزاد امیدوار بھی جیتیں گے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں لے گا. جو بات میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کہی ہے وہ میری انفارمیشن ہے. میں نے اس پہ کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو نہیں مل رہا راستہ، وہ لینا چاہ. تو تب بھی خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے امریکیوں کا مسئلہ نہیں تھا، اب انہوں نے دوبارہ امریکہ پہ ڈال کے، جنرل باجوہ پہ ڈال کے وہ سارا کچھ انہوں نے زیرو کر دیا ہے. جن لوگوں نے گفتگو شروع کی تھی ان کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کس کا پیغام لے کے آئے تھے. تم وہ آپ کو پتا نا، ایک سیکرٹری ڈیفنس صاحب ویڈیو میسج دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے، سب زیرو ہو گئے ہیں کہ جناب میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں وہیں پہ کھڑا ہوں. تو یہ جو باقی لڑائی ہونی ہے آپ کو الیکشن سندھ میں بھی اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ ایک اتحاد بنوایا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو اور ہمیں الیکشن کی صورت میں نظر آئے گا کہ بہت بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ اسی طرح کی آئی پی پی لڑے گی الیکشن اپنے اپنے میدان میں، آزاد امیدوار لڑیں گے، کہیں کہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے. بلے کے نشان پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس طرح، اور وہ آپ نے بھی ذکر کیا، میں 13 نومبر سے یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نواز شریف سے شیر کا نشان سینٹ کے الیکشن میں اچانک ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا، اس کام پہ اب آ گئے ہیں اکبر ایس احمد، اور درانی صاحب دوسری طرف سے آگے ہیں عمران خان کے الیکشن کو کہ جناب بہت اچھا ہوا ہے. آپ دونوں کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں یہ جو بات ہو رہی نا سادہ اکثریت کی، 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، حالانکہ تمام تر لوازمات پورے کیے گئے لیکن اکثریت نہیں دی گئی. ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ماضی کی 2 تہائی اکثریتوں سے اگر نظام نے اور اسٹیبلشمنٹ کو سیکھا ہے
وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اکثریت دی تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا وہ اسی خدشے کے پیش نظر آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ہمیں اب نہیں ایک ٹریک ریکارڈ اور ماضی بھی ہے, امیر المومنین بننے کے خواب بھی ہیں, دیکھیں جس کے نہیں بھی تھے اس کو بھی نہیں دی نا, سپریمیسی کی بھی یہ خواہاں ہیں. دیکھیں جن کے نہیں تھے امیر المومنین بننے کے خواب کم از کم دکھائے انہوں نے کبھی عمران خان صاحب, ان کو بھی نہیں دی گئی نا. تو انہیں پتا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ سوٹ کرتی ہے, جہاں مشکل ہوگی 10 بندے یہاں سے اٹھیں, جس کو ادھوری دی تھی وہ بھی گلے پڑ گیا, لہذا 2 تھے اکثریت تو کچھ تو دینا ہے نا. اب ہم کہیں گے کہ پھر 2 ہی نہ الیکشن نہ کراؤ تو تینوں اندر ہو جائیں گے, تو چھوڑ دیں اس بات کو. یہ سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانی ہوگی, کبھی براہ راست بات کرنے پہ کوئی آ جائیں تو شاید راستہ نکال لیں.